آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک عمل بتاتا ہوں جو وہ عمل کروایا کرتے تھے اور مسائل حل ہوتے تھے، مشکلیں دور ہوتی تھی۔ اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں، میں اہل البیت کی عظمتوں کو سلام کہتا ہوں اور ان کے احسانات کا بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے قبر تک جاؤں گا، کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ میں آل رسول کی عزتوں کو سلام کہتا ہوں، ان کی عزتوں کے تذکرے کرتا رہوں گا، لیکن کبھی کر نہیں سکوں گا، حتیٰ کہ موت آ کے مجھے چھو لے گی۔ میں اہل رسول کی عطرتوں کو ہمیشہ لکھتا رہوں گا، پر قلم میرا ساتھ، ہاتھ میرا ساتھ اور سانسیں میرا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ ان کی عطرتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا، وہ عرش سے فرش تک موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا، آقا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہو گئے؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ آسمان کا رزق سارا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے، میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے۔ اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے رک جاتا ہوں۔ لفظ سخت ہے، وہ بولنا نہیں چاہتا، یہ روایات اور کتابوں میں آیا ہے، اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میرے بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی، کہ آسمان بھی ناراض ہے مجھ سے، زمین بھی ناراض ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین مجھ سے ناراض ہیں۔ میں اس کے غم کی داستان ایسی تھی کہ مجمع میں ہر شخص بیٹھا، خود سید بادشاہ امام آل رسول وہ بھی بیٹھے، فرمایا آنسو بہا رہے تھے، اس کا غم، اس کی قسم پرسی کی حالت، اس کی حالات کی تنگیاں، اس کی حالات کی سختیاں اور اس کا انداز بیان، اور کہا کہ پھر وہ غم بیان کرتے ہوئے غم کے قصیدے پڑھتا تھا، ہر کیوٹتا تھا، اور کہا اس نے مجمع کو رلا دیا۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے، فرمایا میں تمہیں اپنا منام بتاتا ہوں، منام ایک خواب سناتا ہوں اور اس خواب میں تیری تعبیر موجود ہے، اس خواب میں تیرے مسائل کا حل موجود ہے۔
اس خواب میں تیری مشکلات اور الجھنوں کا حل موجود ہے، اس خواب کے اندر تیری تعبیر الجھنوں کا حل موجود ہے۔ اور پھر اپنا خواب سنائے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے دادا حضرت علی خواب میں تشریف لائے، فرمانے لگے محمد، ان کا نام محمد، محمد تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمان تجھ پہ رحمتیں اور برکتیں برسانا چھوڑ دیں اور ساتوں زمینیں تجھ پہ نعمتیں اگلنا بھول جائیں، تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی برکتیں تجھ پہ برسیں اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں تجھ پہ اگلیں۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے سمندر کے اندر دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، زمین کے اندر کے دفینے اور خزانے تیرے ہو جائیں، اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کے خزانے ہوں اور لوگوں کے چہرے میں تیرے لیے بشاشت کے خزانے ہوں۔ تو چاہتا ہے؟ ہاں چاہتا ہوں، عطا کیجیے۔ تو فرمایا پھر میرے ساتھ پڑھ، اور فرمایا مجھے پڑھایا اور پھر پڑھایا، پھر پڑھایا، اور یوں تکرار کرتے کرتے 7 دفعہ فرمایا، 7 دفعہ فرمایا، اور پھر پڑھا کے فرمایا میرے سینے پہ انہوں نے دم کر دیا اور میرے سینے میں ایک ٹھنڈک پہنچی، اور فرمایا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنے لیے پڑھنا شروع کیا، اور جو بھی مصیبتوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، حالات کا مارا آیا، میں نے اس پہ پڑھنا اور اس کو دینا شروع کر دیا، اور اس نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ محدثین نے لکھا ہے جو یہ عمل کرے گا، اگر 7 نہیں 70 جادوگر، 70 نہیں 100 جادوگر، 100 نہیں 70,000 جادوگر، 70,000 نہیں 70 لاکھ جادوگر اس پہ جادو کریں گے تو اللہ آسمانوں سے اس پہ رحمتوں کے، برکتوں کے، عطاؤں کے وہ بادل بھیجیں گے جو اس پہ ڈھال بن جائیں گے، مصیبتیں اس سے دور ہوں گی، جادو اس سے خطا ہوگا اور دشمن ناکام ہوگا، حالات کی تلخیاں دور ہوں گی، اور محمد اور آل محمد کی نسبت سے اللہ اس کو خوشیاں، خوشحالیاں عطا کرے گا، راحتیں اور برکتیں عطا کرے گا، اور اس کی نسلوں میں زمین خزانے اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا، سمندر نعمتیں عطا کرے گا، اور دنیا کے چہرے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ بہت زبردست عمل ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں 7 آسمان آپ پہ رحمت برسیں، 7 زمین آپ کے لیے خزانے اگلے؟ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہو، الفت ہو، راحت ہو، اور لوگ آپ کے دل کے لیے، لوگوں میں دل میں آپ کے لیے ایک ایسا انداز ہو کہ چہرے سے محسوس ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمتوں اور برکتوں سے اور رزق کے خزانوں سے بھر جائیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے، آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے اوپر حاسدوں کا حسد ہے، جادو ٹوٹ جائے چاہتے ہیں، حسد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، بے اولادیوں کی وجہ سے کوئی نظر بد ختم ہو جائے چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات 7 آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی، وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں، اور ان کی طرف سے جو روحانیت اور نورانیت ملی ہے، اور ان کی طرف سے جو مسائل اور مشکلات کے حل کے راز اور چابیاں ملی ہیں، انشاءاللہ ان چابیوں کے ذریعے بندشوں کے تالے آج ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔
مشکلوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے، حادثات اور مشکلات اور مسائل کے تالے ٹوٹ جائیں گے، محمد اور آل محمد کی نسبت سے، محمد اور اصحاب محمد کی نسبت سے، محمد اور اولیاء محمد کی نسبت سے وہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ یکم محرم میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی محبتوں کی نسبت سے وہ انشاءاللہ تالے ٹوٹ جائیں گے۔ آئے پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ چابیاں قرآن پاک کی وہ 7 آیات پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھا پھر محدثین نے ایک اور بات لکھی ہے جو اس سے بھی بڑی طاقتور بات ہے، وہ بھی سناؤں گا تو ہم سر سبز ہوں گے، شاداب ہوں گے، بامراد ہوں گے، جھولیاں بھری ہوں گی، جیبیں بھری ہوں گی، دل نور سے بھرے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں قریب ہوں گی، جادو ٹوٹ جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، حالات کی سختیاں ختم ہو جائیں گی، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، بے اولادیوں کو اولاد، بے روزگار کو رزق، بیماروں کو صحت ملے گی انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کی عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 آسمان ہیں، زمینیں، ہفتے کے 7 دن، 7 رنگ ہیں، 7 سمندر ہیں۔ پڑھیں سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ کتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگا آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ بس کہا کہ وہ رو رہا تھا اور یہ 2 لفظ کہہ رہا تھا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ کیوں؟ آسمانوں کا رب مجھ سے راضی ہو گیا اصل میں، اور زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ زمین کے خزانے میرے ہیں، زمین کے دفینے میرے ہیں، اللہ نے زمین کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں وہ میری ہیں، اور اللہ نے زمین کے اندر جو عطائیں رکھی ہیں وہ میری ہیں۔ آسمان اور زمین کے خزانے، آسمان اور زمین کی راحتیں، آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے، آسمان اور زمین میں وسعت کے دروازے، اب یہ سارے میرے ہو گئے۔ قرآن کی 7 آیات ہیں جن میں 7 سلام ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ صدیوں سے اہل علم، بڑے بڑے عامل کامل، بڑی بڑی ہستیاں صدیوں سے ان رازوں کو بیان کر رہی ہیں کہ اس کے اندر راز کیا ہے، 7 سلام میں راز کیا ہے۔ اصل میں
ان ہستیوں کو اللہ نے سلام کیا ہے۔ سب سے پہلا جو سلام ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، یہ اللہ جنتیوں کو سلام کریں گے جب جنتوں کو اللہ اپنا جلوہ دکھائیں گے اور روز دکھائیں گے۔ بعض جنتوں میں جنت کے اونچے مقامات پہ تو جب اللہ اپنا جلوہ دکھائیں گے نا تو اللہ آتے ہی جو سلام کریں گے وہ یہ سلام ہوگا، کون سا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ آج یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، آج تمہارا رحیم رب تمہیں سلام کرتا ہے اور اپنے سارے پردے ہٹا کر تمہارے سامنے ہے۔ آؤ میرے جلوے دیکھو۔ ان لوگوں کو اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا جنہوں نے غیب کے پردوں میں اللہ کو مانا۔ سلام قولا، اس کو پڑھیں، سارے دل کے اندر ڈوب کے پڑھیں ذرا، اور پھر اس کے جلوے، اس کے کمال، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی راحتیں اور اس کے ذریعے جادو، بندش، اثرات، مسائل، مشکلات ٹلتے دیکھیں۔ پڑھیں سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام حتی مطلع الفجر۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے امام جعفر صادق کو، آل رسول کی نسبتوں اور برکتوں کو۔ اللہ پاک نے ان کی برکتوں سے یہ وظیفہ ہمیں عطا کیا، یہ تسبیح ہمیں عطا کی۔ پھر اس کے بعد ہستیاں، کتابوں کی کتابیں ان کے واقعات میں بھری ہوئی ہیں کہ 7 سلام پڑھنے والے کو 7 بیٹے ملے، 7 سلام پڑھنے والے کو 7 نعمتیں ملی، 7 سلام پڑھنے والے کو 7 حج نصیب ہوئے، یہ کتابوں میں موجود ہے، یہ واقعات میں موجود ہے۔ اور 7 سلام پڑھنے والوں کے جادو ٹوٹے، اور 7 سلام پڑھنے والوں کو زمین نے 7 نعمتیں، اور 7 سلام پڑھنے والوں کو 7 سمندروں نے خزانے، اور 7 سلام پڑھنے والوں کو عطائیں اور برکتیں، اور 7 سلام پڑھنے والوں کو رزق اور دولت کے خزانے، اور 7 سلام پڑھنے والوں سے مصیبتیں اور تکلیفیں، حادثات اور مشکلات، ناکامیاں اور پریشانیاں کیسے ٹلی، یہ حالات نے پھر بتایا اور نظام عالم نے بتایا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب